الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے، شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے، کسی کو بٹیرے لڑانے کی بھت ہے، اگر کی جنا پاک شہروں کی گنتی، ہوا جن کے پہلوں سے بچ کر ہے چلتی۔ تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمتوں کی بریائی سب اللہ کے لیے سزاوار ہے، جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے۔ اسی نے ہمیں آپ کو کل کائنات کو آدم سے وجود بخشا ہے۔ رسولوں پر درود و سلام نازل ہو، خاص طور سے امام الانبیاء، خاتم النبیین، عرب کے در یتیم، سید الاولین والآخرین،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود اور سلام کے بعد معلوم ہو۔ علماء ذی احترام جناب صدر صاحب، ناظم جلسہ، عزیز گرامی، علاوہ ازیں دیگر اسٹیج پہ تشریف فرما تمام زندہ دل علماء کرام، میرے سامنے تشریف فرما دور اور قریب سے آئے ہوئے رام نگر کے علاوہ ازیں کے مواضعات کے مہمانان حضرات، خوشی اس بات پر ہے کہ آج رام نگر میں ایک نہایت پروقار اجلاس ہو رہا ہے۔ ذمہ داران اجلاس نے بڑی ایمانداری کے ساتھ علماء کرام کو مدعو کیا اور انتظام انصرام نہایت بہتر ڈھنگ سے کیا۔ آج رحمتوں کی برکھا ہو رہی ہے، ملائکہ رحمت آپ کو ہم کو ڈھانپ چکے ہیں، اور یہ جگہ بھی آج بڑی منور ہو چکی ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں۔ تو یہ خوشی ہے جب نام رام نگر کا آیا اور جھکہیا کے ہمارے حافظ محترم نے مجھے دعوت دی تو دل باغ باغ ہو گیا۔ لیکن زندگی کے مختلف حصے ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے، کبھی غم کے، کبھی دکھ کے، کبھی مصیبت کے، کبھی صحت و شفا کے، کبھی بیماری کے۔ ظاہر سی بات ہے میں جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش کرنے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد روئے زمین پر سب سے عظیم المرتبت شخصیت اگر انسانوں میں جس کسی کی ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ماں باپ کے علاوہ اور کسی کی ہے۔ یہ درجہ ماں باپ کا، مقام مرتبہ ماں باپ کا۔ میرے بھی اتفاق دیکھیے دونوں یعنی والدین کریمین، ماں اور باپ دونوں زیر علاج ہیں۔ اچھا اب آپ ذرا دیکھیے، آپ اس میں بڑے نیک لوگ ہیں، اسٹیج سے لے کے اگل بغل دائیں بائیں تک ہمارے معزز حضرات ہیں۔ میں آپ تمام سامعین حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے والدین کریمین کی شفا کے لیے، صحت کے لیے دعا کریں۔ بڑے خطرناک بیماری میں مبتلا، موذی مرض میں مبتلا نعوذ باللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولائے کل جہاں، شفا صحت بیماری سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تو میرے والدین کریمین کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما، صحت کلی عطا فرما، اور جس کے بھی ماں باپ، ہم مسلمانوں میں جس کے بھی گھر کے افراد میں سے جو کوئی پریشان حال ہو، بیمار ہو، اللہ ان سب کی بیماریاں دور فرما۔ ہمارے ماں باپ کو اللہ خوشیاں عطا فرما، تندرستی اور صحت عطا فرما۔ بیماریوں پر بیماریاں بھلے رپورٹ میں نکلتی جا رہی ہے، لیکن اللہ تو شفا دینے والا ہے۔ تو نے بیماری دی ہے تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ تو شفائے کلی اور کلی عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ آپ حضرات دعا کریں۔ تربیت اولاد، اب ظاہر سی بات ہے آپ بڑے مالدار، بڑے اچھے ہیں، کشادہ گھر ہے، کشادہ دل ہے، آپ خوشحال ہیں، فارغ البال ہیں، مالا مال ہیں، آپ کا بڑا وسیع و عریض بنگلہ بنا ہوا ہے، گھر ہے، چہار دیواری ہے، گاڑی گھوڑے سب آپ ہیں، آپ کی بیوی، بولے بہت اچھا لگے گا۔ ضرورت محسوس کس کی کریں گے آپ؟ اولاد کی۔ جڑ جاؤ میری تقریر سے، میں زیادہ وقت نہیں لے پاؤں گا، اس لیے کہ نجات پائی نہ ماضی کی تلخیوں سے ابھی خوشی کا دور بھی آیا تو مسکرا نہ سکے۔ اللہ ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ تو آپ کے پاس سارے وسائل ہو، اسباب ہو، ذرائع ہو، رہنے کے لیے بنگلہ، گھر، مکان، وسیع مکان، چلنے کے لیے گاڑی، کھانے پینے کے لیے سامان، پہننے کے لیے قیمتی سے قیمتی کپڑے، سب اسباب مہیا ہوں، لیکن اولاد نہ ہو تو
وہ پیچھے والے تو بہت پیچھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہم وہ پہلے والی بات آج نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں بھی غم ہے، دکھ ہے، کتنا ہے یہ ہم جانتے ہیں، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے سامعین، تو آپ بڑے بڑے ضرورت محسوس کریں گے ہم اور آپ کس کی؟ اولاد کی۔ اے کاش میرے اس وسیع بنگلے میں، کاش میرے اس وسیع چہار دیواری کے اندر، کاش میرے اس بڑے برآمدے میں، دالان میں، دالان کے باہر کچھ نونہالان ہوتے، جی کچھ فرزندان ہوتے، کچھ فرما بردار اولاد ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آدمی یہی تمنا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اولاد ہو، 1 2 نہیں، 10 20 40 50 نہیں، 100 سال کی عمر ہو جاتی ہے، تب بھی تمنا ہوتی ہے اللہ صاحب اولاد نہیں ہوں، اولاد دے دے۔ تو ہم اور آپ جو اولاد مانگتے ہیں اس کی نوعیت کچھ اور ہے اکثر، لیکن وہ جو اولاد مانگتے تھے ان کی نوعیت بڑی اچھی ہوتی تھی۔ مثلا رب هب لي من الصالحين، اولاد نہیں ہوتی تھی، بال بچے نہیں ہوتے تھے، جب وہ مانگتے تھے بال بچہ تو کہتے تھے اے اللہ رب العالمین رب هب لي، اللہ تو مجھے دے دے، من الصالحین، نیک اولاد دے دے، ایسی اولاد دے دے جو بہت مہذب ہو، صالح ہو، نیک ہو، بڑی دیندار اولاد ہو، لوگوں کی رہنمائی کرنے والی اولاد ہو، خود برائی سے بچنے والی، لوگوں کو برائی سے بچانے والی اولاد ہو۔ یہ تمنا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی یہی تمنا کی تھی، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی یہی تمنا کی تھی۔ بچے ان دونوں کو یہ تو مولانا آگے کر دو، ناظم صاحب یہ تو یہ بہت جوان ہے، باتیں بابو بابو بیٹے بہت دور سے آیا ہوں، جانتے ہو کہاں؟ تلسی پور سے بھی آگے، کوا پور سے بھی اور آگے دیہات سے۔ ہمارے حافظ کیا سرور صاحب، حافظ مسرور صاحب، حافظ سرور صاحب صلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حافظ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف کیا کہ معروف سراجی ہو نہ ہو تمہیں رام نگر آنا ہے، لوگ یاد کر رہے ہیں، میری دلی خواہش ہے، لیکن ہزارہ غم کے بعد بھی حاضری دے کر میں فخر محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ میری حاضری کو، میرے اکابرین علماء کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تو آدمی اچھی اولاد کی خواہش ظاہر کرتا ہے، اللہ اولاد دے۔ 80 سے زائد کم و بیش سال کے ہو گئے ابراہیم خلیل اللہ، تو انہوں نے اولاد کی بات کی، لیکن صالح اولاد کی بات کی یہ نہیں کی۔ تو اولاد صالح ہو، نیک ہو، ایسی ہو تو کون صالح اولاد؟ وہ جو مہذب ہو، وہ جو ہر پہلو سے جانچی پرکھی ہوئی اولاد ہو، بڑی سلجھی ہوئی اولاد ہو، سنجیدہ شریف طبع اولاد ہو۔ قرآن پاک سے پوچھ کے دیکھو آپ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان کے دعوے دارو تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم، کون جہنم کی آگ؟ وہ جہنم کی آگ جس کا 1 درجہ روئے زمین پر ہے اور 69 درجہ حرارت وہاں ہے جہنم میں۔ شکوہ میں کسی سے نہ مجھے کوئی گلہ ہے، شکوہ میں کسی سے نہ مجھے کوئی گلہ ہے، اپنا تو خدا صرف خدا صرف خدا ہے،
اس آگ کا ایندھن نہ بنانا میرے مولا، اس آگ کا ایندھن نہ بنانا میرے مولا، جس آگ کو سن کر میرا دل کانپ رہا ہے۔ وہ جہنم کی آگ ہے جس کے بارے میں نبی پاک فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وہ جہنم جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، اس جہنم کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ میرے بندو جہنم کی آگ سے، اور بچاؤ اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔ دیکھیے فرمایا فَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ایسی جہنم کی آگ سے بال بچوں کو بھی بچاؤ جس کا ایندھن، جس کی جلونے انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرا، پروردگار عالم نے فرمایا وہ جہنم جس پہ بڑے سخت دل، بڑے کٹھور دل، نہایت مضبوط دل فرشتے متعین کر دیے گئے ہیں۔ نشانے 90 کروڑ یا ارب یا لاکھ کیا ہے ریاضی صاحب، اتنے فرشتے جہنم کو لگام لگا کے لائیں گے اس روز 70,000۔ اللہ اکبر، اللہ عالم میرے عزیزوں بزرگوں، تو اس جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو۔ اب کہاں جہنم کی آگ جل رہی ہے کہ بچ جاؤ، بچے گر رہے ہیں کھینچ لاؤ، کچھ سمجھنا تو پڑے گا نا، کچھ جاننا تو پڑے گا نا۔ وہ یہ کہ اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ، معصیات سے اپنے آپ کو دور رکھو، نافرمانیوں سے۔ نافرمانی سے مراد نافرمانی الہی، نافرمانی رسول، نافرمانی کتاب و سنت، نافرمانی ماں باپ، نافرمانی اکابرین۔ یہ یاد رکھیے آپ کی ہر حال میں معصیت سے بچانا ہے اگر جنت میں جانا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، سب کا، تمامی سب کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں باندھ لے پٹا محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی کا پٹا باندھنے سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جیسے پڑھی ویسے پڑھو، ارکان اسلام کی پابندی نبی نے جیسے کی ویسے کرو۔ پٹا باندھنے کا یہ معنی نہیں کہ محمد محمد خالی کہتے رہے کام چل جائے گا، ان کی طرز زندگی پر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ کا سونا کیسا، کھانا پینا کیسا، اٹھنا بیٹھنا کیسا، بال بچوں کے ساتھ معاملات کرنا کیسا، کس اخلاق سے پیش آنا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، تجارت کی بات آئے تو کیسے کرنے کی بات آئے تجارت، بیویاں اور ہیں آپ کے پاس تو بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا، بیویوں میں باریاں کیسے متعین کرنا۔ میرے عزیزوں یہ سب کرنا ہے، یہ ہے مراد۔ گلے میں باندھ لے پٹا محمد کی غلامی کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جان سے دین کے خاطر قربانیاں دی، ہمیں بھی دینا ہے۔ یہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کا یہی
نہیں مانا ہے۔ تو حضرات میں بہکی بہکی باتوں سے اللہ مجھے بچائے، میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے میرے بزرگوں عزیزوں کہ اپنے آپ کو جہنم سے اس طرح بچائیں، پابندی شریعت بنائیں، ارکان اسلام کے پابند بنا کر ہم اللہ اور رسول کی فرمانبرداری میں زندگی گزارے، حقدار بنیں گے جنت کے ہم، اور ان کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، حقدار بنیں گے ہم جنت کے۔ اور بال بچوں کا کیا حال ہے؟ بال بچوں کا کیا حال ہے میرے عزیزوں، یہ بتاؤ آپ؟ بال بچوں کا یہ حال کہ انہیں بھی برائیوں سے بچائیں، انہیں بھی نوک جھوک ان کا درست کرے، بہت شرافت و سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، ان کی صبح و شام پہ نظر رکھے، اور کب سے؟ پیدائش سے۔ جہاں سے میری تقریر سے جڑ جاؤ، ماہر حسیات وغیرہ کا کہنا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے بہت اچھے ثابت ہو، تو جب آپ کی بیوی امید سے ہو، جب آپ کی بیوی حمل سے ہو، جان ڈال دی جائے، روح پھونک دی جائے، آپ تبھی سے احتیاط برتیں، جہاں بڑے اچھے ہیں وہی بہت اچھے نظیر بنائے، علول جلول سے عام طور سے پرہیز کرے، لیکن جب بیوی پریگننٹ ہو، امید سے ہو، حمل سے ہو، 4 مہینے کمپلیٹ ہو جائے، تو آپ اور احتیاط میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ ہم گالی نہیں بکنا، پہلے بھی نہیں بکنا، لیکن اب اور مزید احتیاط کرنا ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں اناپ شناپ نہیں بکنا، اثر مرتب ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جو ہے، جس کے جسم میں جان ڈال دی گئی۔ یہ ماہر حسیات وغیرہ کا کہنا ہے، یہ جان لیجیے آپ اور غور کیجیے آپ۔ پھر بچہ آپ کا ماں کی پیٹ میں 9 مہینے کا ہو گیا، اب کمپلیٹ ہونے کے بعد جب وقت پورا ہو جاتا ہے تب بچہ پیدا ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے بچے کی۔ اب یہیں سے آپ شروعات کر دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بچوں کو بہت مرتب انداز میں دیکھنا چاہتے ہو، بہت ستار اور سدھار ان کے اندر دیکھنا چاہتے ہو، تو پیدائش بچے کی نبی کائنات نے فرمایا 7ویں دن بچے کے بال اترواؤ سر سے۔ جس روز پیدائش ہوئی بچے کی علماء کرام نے لکھا ہے، روایات مختلف ہیں، پیدائش ہوئی بچے کی جس روز اس روز آپ بچے کے داہنے کان میں اذان کے کلمات پڑھوائیے۔ صوبائی جمعیت کی امیر کون ہے؟ ناظم صاحب، وہاں شاہ الدین مدنی صاحب، اور نہیں صوبائی جمعیت، نہیں وہ صوبائی تو ضلعی ہے، شیخ شہاب الدین مدنی صاحب حفظہ اللہ و طولہ جیسے زندہ دل فاضل محترم۔ آپ مولانا مقتدی حسن اظہری مرحوم رحمت اللہ علیہ جیسے باوقار سے علم کی خاطر اسلام پڑھ لیجیے۔ آپ اور کتابیں شیخ تقریر کرتے ہوئے زوردار لہجے میں فرما رہے تھے کچھ سال پہلے، پکڑی چودھری نے تربیت اولاد پر آپ فرما رہے تھے، حوالہ جات کے حوالے سے کہہ رہے تھے، آج میں بھی تو حوالہ دے رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، جب بچے کی پیدائش ہو تو بچے کے داہنے کان میں، اب سنو آپ تربیت اولاد پہ بلوا رہے ہیں لیکن آپ ہاتھا پائی نہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، سنیے جناب، اے بھائی صاحب بیٹھو، پانی دے دیجیے، آپ بیٹھیے۔ تو بچہ جب پیدا ہو تو آپ سن لیجیے، جب بچے کی پیدائش ہونے لگے، یہ پانی پھینک کر کے دے رہا ہے، آدمی کہاں رہتا ہے؟ یہ کہاں رہتے ہو جی آپ؟ یہی کہ ہو بابو ایسا نہ کرو، آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایسی پروقار محفل رچی ہے اور آپ پانی اتنی بڑی نعمت اللہ کی ہے آپ دے رہے ہیں، لیکن اس کی ناقدری نہ کیجیے، احترام سے دیجیے، ادب سے دیجیے، داہنے ہاتھ سے دیجیے۔ یہ سب چھوٹے بڑے مہمان ہیں آپ کے اجلاس کے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو مدتیں بیت گئی، خواب نہیں آتے ہیں، بے ادب ہیں انہیں آداب نہیں آتے ہیں۔ آپ پرانا مانگے کہ آپ کوئی سمجھو سلیقہ سمجھو آپ۔ تو تربیت اولاد، اے جناب
اولاد کی تربیت پر نہایت اخلاص کے ساتھ زور دینا پڑے گا۔ اور وہ کیسے؟ جب بچہ پیدا ہو، جب بچہ پیدا ابھی اس دائیں طرف سے اگر لوگوں کو ادھر بیٹھا دیتے نا تو ابھی تو جلسہ شروع ہوا ہے، اچھے اچھے علماء باقی ہیں، ابھی ہمارے مولانا فخر الدین ریاضی صاحب مخلص محترم عزیز گرامی عرفان مدنی صلی اللہ تعالیٰ ابھی سب موجود ہیں کہ نہیں موجود ہے؟ تو حضرات سنو، کوئی چیز غور سے سنو تب کہتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ اب یہ دیکھو دائیں جانب بیٹھے ہوئے آپ ٹکٹکی باندھے ہیں، ادھر 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 بیٹھا، میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یا تو اس طرف آئیے یا وہیں بیٹھے رہیے، لیکن ذرا سا توجہ فرمائیے۔ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور بچوں کو بچانے کا معنی اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھنا، بھلائیوں سے جوڑنا، اور بچوں کی بھی شین قاف پہ نظر رکھنا، بچوں کی بھی برائیوں کو مٹانے کی فکر کرنا، بھلائیوں سے بچوں کو بھی جوڑنا۔ تو وہ ترتیب بتا رہا ہوں میں، سب سے پہلی بنیادی ترتیب۔ حضرات جب بچہ آپ کے ہاں پیدا ہو تو آپ بچے کے داہنے کان میں اذان کے کلمات پڑھ دیجئے۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے روایت ضعیف ہے، لیکن نہیں، روایت کے صحت پر تو اچھی معلومات مجھے نہیں ہے، لیکن اکابرین علماء نے اپنی تحقیقات کے حساب سے اور کتابوں میں اچھے میں نے پڑھا ہے کہ داہنے کان میں اذان دینا پڑھنا یہ معیوب عمل نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ بچے کے کان میں آواز جائے۔ سب سے پہلی آواز تو اللہ اکبر کی آواز جائے گی۔ اللہ، ابھی بچہ بول نہیں سکتا، ابھی تو رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ابھی تو بچے نے دھرتی پہ قدم رکھا ہے، وہ بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز جو جائے وہ اس بات کی جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو بتاؤ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو آپ نے یہی کیا کیا؟ شہنائی بج گئی، بازا بج گیا، گازا بج گیا، ڈھول تاشے بج گئے، ناچ سنیما کروایا، ٹیلی ویژن اور ویڈیو کا معاذ اللہ اہتمام کیا۔ کس کا کیا؟ نبی نے کہا اذان کے کلمات پڑھو، پیدائشی دائنے کان میں بچے کے اذان کر لو، اس کے کان میں آواز جائے، کلمہ اتر جائے گا اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ کتنے پیارے کلمات سکھائے جا رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں اتنا بڑا ہے، شرارتی بہت ہو گیا، ہم نے ترتیب بگاڑ دی۔ اذان پڑھنے کے بجائے آواز اس کے کان میں گئی تو دروازے میں بج رہے میوزک کی آواز گئی، سارنگی کی آواز گئی، باجے اور کافے کی آواز، گاجے کی آواز گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے بچے کی تربیت کتنی اچھی ہو رہی ہے، بہت بڑی ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا کام اس کا کیا کرے؟ کان میں، اس کے داہنے کان میں اذان کے کلمات پڑھوا دیں آپ۔ یہ طریقہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ یاد رکھو، سب یاد رکھو اس بات کو۔ اور پھر کیا کرو آپ؟ 7واں دن جب آئے، آج کل کی بہنیں اور مائیں تو بڑا عجیب کام کر ڈالتی ہیں، اذان میں کان کی فکر نہیں ہے، لیکن لوہے کی کوئی دھاردار چیز سرہانے رکھنے کی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، حد درجہ مرفوض و معیوب عمل ہے۔ وہ بہنیں مائیں ایسا اس لیے کرتی، کہیں کھرپی رکھ لیا، کہیں چاقو چھری رکھ لیا، سرہانے، بچے کو شیطان نہ لگ جائے، بچے کو کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ یہ آپ تربیت کر رہی ہیں، شرکیہ آداب سکھا رہی ہیں بچے کو۔ دیکھو آپ، تو یہ سب نہیں کرنے کا، اذان داہنے کان میں۔ اور جب 7واں دن جب بیت جائے، 7واں دن آ جائے، 7واں دن بیت نہ جائے بلکہ آ جائے، تو 7ویں دن بچے کا اچھا نام رکھا جائے اور بچے کے سر کے بال کو صاف کروا دیا جائے اور سر کے بال کے وزن کے مترادف چاندی صدقہ کر دیا جائے۔ یہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ یہی تو بات ہے نا، وہ سر کے بال سلوا دیجئے
ساتویں دن ساری غلاظت ساری گندگی صاف ہو جائے، فریش ہو جائے، بچہ فرینک ہو جائے، اور اچھا نام رکھ دیجئے۔ تربیت اولاد، اچھا نام رکھیے آپ۔ کون نام رکھیں گے بولیے؟ میرے پاس ایک صاحب کا اٹوا سے فون جاتا ہے، دو چند بار گیا، ایک بار پیدا ہوئی ایک بچی، نام بہت پوچھ لیا، پیدائش ہوئی ایک بچہ کی، لیکن مولانا نام بتاؤ کئی ایک بچوں کے، اسی میں ہم چھانٹیں گے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناموں میں سب سے اچھا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ آپ نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بچے کا اچھا نام رکھو، اس لیے کہ اچھے نام کا بچے پہ اچھا اثر پڑتا ہے، برا نام رکھو گے تو بچے پہ برا اثر پڑے گا۔ آپ پوچھو گے کیسے؟ ایک صاحب اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کے دربار فاروقی میں چلے گئے۔ اہل فاروقی کی بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب شکایت لے کے گئے، اپنے بیٹے کی شکایت کہ میرا بیٹا فرمانبردار نہیں ہے، معصیت پسند ہے، نافرمان ہے، باپ کی بات نہیں ماننا چاہتا۔ اچھا بیٹا، آج کی سماج اور معاشرے میں باپ جو گارجنس ہوتے ہیں ان کو بیٹوں کی کمیاں نظر آتی ہے، لیکن اپنی تو دینی ادارے میں پڑھ رہا ہے، تو نے داڑھی چھین لی ہے، صاف کر دی، سیو کر دیا، لیکن از خود ہر 7ویں دن سیو نہ کروائیں تو چین نہیں۔ وہاں صاحب یہی تم کو پڑھا رہا ہو، پہلے سو رہے ہو مرے ہوئے بیل بھینسے کی طرح، اور اپنا ہے 8 بجے اٹھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اس لیے بیٹا نمازی باپ ہے نا۔ تربیت اولاد تو میں کہہ رہا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ثانی میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب شکایت لے کے گئے، کہا میرا بیٹا میں فرمان ہے۔ بیٹا سمجھ گیا کہ ابا کے ہاں دال میں کچھ کال ہے، بیٹا تیز تھا، سمجھ گیا کہ ابا میری شکایت کرنے جا رہے ہیں۔ وہ بھی باپ کے چوری چوری پیچھے لگا، ابا عمر فاروق کے گھر پہنچ گئے، بیٹا بھی دیوار سے لگ گیا، چپکے سے پہنچ گئے۔ ابا نے کنڈی کھٹکھٹائی، آواز دی، کون آیا؟ میں شکایت لے کے آیا، میرا بیٹا نافرمان۔ اے پیچھے والوں، آپ سے مجھے بہت محبت ہے، میرے عزیزوں میں مہمان ہو، میری بات مان سکتے ہو، ذرا آگے آپ چلے آؤ۔ اے پیچھے والے میرے معزز مہمانوں، آپ کی ضرورت ہے، ضرورت آپ کی ہے، ذرا تشریف لائیے تو آگے چل کے دکھائیے تو آپ۔ اصل میں ادھر کچھ باتیں ہوتی رہتی ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ عزیزم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، آئیے، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن کچھ دیر کے بعد آئے گا۔ اور ابھی تقریر ہونا باقی ہے۔ میں کہہ رہا تھا یہ کہ شکایت لے کر باپ بیٹے کی گیا اور کہنے لگا کہ فاروق اعظم میرا بیٹا میں فرمان ہے۔ ارے واہ! فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نافرمان بیٹے کی بات سنی، شکایت سنی باپ کے اس کی زبان سے، تو ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے وہاں انصاف ملے گا، دربار فاروقی سے انصاف ملے گا، نا انصافی کا شبہ بھی مت کرو۔ آپ ناراض ہونے لگے، بیٹے نے ابا کی شکایت سن لی تھی کہ میرے ابا کہہ رہے ہیں کہ میں ابا کی بات نہیں مانتا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا نے شکایت کر دی میری، لیکن میں بھی کچھ آپ کے سامنے لبکشائی کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی زبان اور ہونٹ کو جنبش دینا چاہتا ہوں۔ اے فاروق اعظم، کچھ ابا کی کچھ میری بھی اور کچھ ابا کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بالکل ہے، یعنی کہ بیٹا خالی ابا کو مانتا جائے، ابا بھی بیٹے کو مانے، یہ ذمہ داری ہے۔ اے امیر المومنین، میرے ابا کی اچھائیاں سن لو، بڑے اچھے تھے میرے ابا، بڑے اچھے ہیں۔ میرے ابا نے ایک مجوسیہ عورت سے شادی کر رکھی ہے،
आया मजूसी औरत वाले का, अब्बा मुसलमान आग की पूजा करने वाली औरत से शादी, मजूसी औरत से शादी कर रखी है, ये अब्बा है जो फर्मबरदारी तलाश रहे। और क्या है, कहा मेरे अब्बा मोहतरम ने मेरा नाम गोबरैला रखा हुआ है, गोबरैला। उलझन बहुत ज्यादा होने के नाते में सोच सोच के बात पेश कर रहा हूँ। रामनगर वाले वो वक्त याद करो आप जब आपने एक मौलवी को बुलाया था और आधा ही घंटा मुझे मौका आपकी जानिब से मिला था और उस मौलवी ने साजिश रचकर छत से लड़कों को भेजा था, जाओ जल्दी खत्म करवा दो। जी बात बहुत मौजू की हो रही थी, बचा करो ऐसे शातराना मौलवियों से, वरना ये याद रखो आप और आपके अकीदे का सौदा न कहीं हो जाए, ये याद रखो। मुझे याद है जरा जरा, तुम्हें याद है कि नहीं याद है? तो मैं कह रहा था नाम मेरा गोबरैला न रखा है मेरे बाप ने। आपने क्या समझा? नबी पाक ने फरमाया नाम अच्छा रखो, अच्छे नाम का अच्छा असर मुरत्तब होता है। नाम मेरा गोबरैला रखा है, मजूसी औरत से शादी बाप ने की है। अब ये बाप जी चाह रहे हैं कि मैं बहुत तरतीब में, मतलब मेरी तरबियत बड़ी अच्छी हो जाए। ये क्या इनसे उम्मीदें वफा करूं मैं जब ये खुद राह रास्त पर नहीं है। फारूक आज़म ने तरबियत के ताल्लुक से बताया और आजनाब ने, खलीफा सानी ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारी भी ये जिम्मेदारी थी कि तुम एक दीनदार औरत से शादी करते और जब बच्चा पैदा हुआ था नेक नाम, अच्छा नाम रखते, वो नाम जो अल्लाह के सिफाती नामों से जुड़े हुए हो। और नामों में सबसे सुपीरियर नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, तलहा जुबैर है, अब्दुल सत्तार, अब्दुल कहार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल जब्बार, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल वली, अब्दुल वगैरह वगैरह वो नाम जिनमें अब्दियत पाई जा रही है। माबूद हकीकी से जुड़ा हुआ नाम है, उनके सिफाती नामों से, अल्लाह के सिफाती नामों से जुड़ा हुआ। लेकिन आपने क्या नाम रखा? तो मैं कह रहा था कि नाम एक पैदाइश होती है, 20 नाम पूछे जाते हैं। अब उस 20 में कहते नहीं ये तो मेरे गांव में है, अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, फारूक, मारूफ, फखरुद्दीन, अब्दुल सलाम सब है। तब कौन नाम बताऊं? शाह रुख बता दो, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं क्या बताओ? अब तो ऐसा हो गया है कि वो काट काट करके लोग नाम रखने लगे हैं। अब उसी को बड़ा अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है, काट काट के नाम लोग रख रहे हैं, उस नाम का कोई अच्छा असर भी नहीं पड़ता है। और तो छोड़ो, बेटियों का हाल बड़ा बुरा है। एक साहब से मैंने पूछा कि आपकी बेटी का नाम कहा काजोल, तो मैंने कहा ये कौन सी बला है, ये कौन सी मुसीबत भरे, ये कौन सी मुसीबत वाला नाम है ये? तो किसी ने बगल में शायद बताया था कि नहीं याद आ रहा है कि ये किसी हीरोइन का नाम था। भाई साहब आप मास्टर आदमी, बेटी का नाम कैजुअल है कि कौन क्या है? काजो, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत अस्तगफिरुल्लाह। हंसिया नहीं है आपको? जरा सोचो, ये समाज मुआशरा तबाही बर्बादी की आरीख खार में दलदल में फंसता हुआ जा रहा है, हंसी आ रही है जनाब आपको? अरे तो काजल खुद तो सुधर के नहीं, दूसरों को सुधारने की फिक्र नहीं। कह रहा था तरबियत औलाद पर आपके लिए जरूरी है कि आप बच्चे का कान में अजान के कलिमात पढ़िए, अच्छा नाम रखिए, सातवें दिन आप अकीदा कीजिए। बच्ची है तो एक, बच्चा है तो दो, अमिर गुलाम शैतान, लड़का है तो उसके जानिब से 2 बकरी जमा करो, आप खाओ खिलाओ। बच्ची है तो एक करो, कोई बात नहीं है, लेकिन बच्ची पैदा हो जाती है तो वो मुअल्लक है। अभी दूसरे का इंतजार दूसरे साल है, अगर बच्चा हो गया तो बड़े धूम धड़ाके के साथ अकीका, और नहीं बच्ची हो गई तो बहुत मायूब अमल है। नहीं वो हीरा बहाना करके छोड़। आप बच्चों की तरबियत चाहते हैं तो ये सिस्टम आपको अपनाना पड़ेगा। ये वो सिस्टम है जो नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने बताया। नाम रख दिया, अच्छा नाम तो आप पैदाइश से पहले भी रख सकते हो, कोई मुजाफा नहीं है। मसलन बीवी उम्मी से है, अगर बच्चा पैदा हुआ तो मैं
اس کا نام فلاں رکھوں گا۔ پیدائش میں نہیں، آج بھی آپ پیدا ہوا ہے، آج ہی آپ نام رکھ سکتے ہو، کوئی مذاکرہ نہیں ہو۔ مسلمان بات جو ہے وہ 7ویں دن عقیقہ کرو اور 7ویں دن بچے کا اچھا نام رکھو۔ بات سنو، اسی کے مترادف، اسی کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو، یہ کرو۔ دیکھو بچوں کی تربیت کتنی اچھی ہوتی ہے، یہ تربیت کی باتیں کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب فطرت اسلام پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کاہے کو وہ ڈسٹرب ہو جاتا، کاہے کو وہ ڈس بیلنس ہو جاتا، کاہے کو وہ بے راہ ہو جاتا۔ ناظم صاحب بتائے، جب بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ بگڑا ہوا کیوں ہو جاتا، کیوں ہو جاتا؟ ابا کی ڈگر دیکھ کر، ابا کی راہ دیکھ کر، امی کی راہ دیکھ کر، ابا اماں کا نقش قدم دیکھ کر، اماں ابو کے طرز زندگی کو دیکھ کر، امی ابو 1 بجے سے پہلے نہیں سونے والے، امی ابو لڑائی جھگڑے میں مصروف رہنے والے، امی ابو کی زبان قابو میں نہیں رہنے والی، بچوں پہ بھی برا اثر پڑتا جا رہا ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، تو بچہ فطرت اسلام پر بھلے پیدا ہوتا ہے، اب اس کے باپ ماں اگر چاہتے ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے، اور یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، اور نصرانی یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یہ بنانا بگاڑنا میرے بھائیوں اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بنا دیتے ہیں کا مطلب ماں باپ کو بیٹا بیٹی جس طرز پر دیکھتے ہیں اس طرز کا غلط اثر یا اچھا اثر پڑتا جاتا ہے، پڑتا جاتا ہے۔ 2:30 بجے رات میں امی کو ابو کو تہجد میں سجدہ کرتے ہوئے بیٹے دیکھتے ہیں تو وہ بھی کبھی جاگ جاتے، چھوٹے ہوتے لیکن وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ امی ابو باپ ماں کو فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتے دیکھتے ہیں، بیٹا چھوٹا ہے 2-3 سال کا بیٹا ہوا بغل میں ہے، وہ بھی جھوم رہا ہے، امی پڑھ رہی ہے قرآن، وہ بھی جھوم رہا ہے، سب اچھا پڑھتا۔ تو ماں باپ جس کیریکٹر کے ہوتے ہیں، جس طرز زندگی کے ہوتے ہیں، بہرحال وہ بچہ اسی قدر پر چل پڑتا ہے۔ آپ خود دیکھیے مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ نے اپنے تالیفات میں سے کسی تالیف میں سنہری کرنے میں میرے خیال سے ایک بہت بڑے بزنس مین، ایک بہت بڑے تاجر کا واقعہ بہت تفصیل سے لکھا ہے، ابھی مجھے یاد آیا، لیکن وہ تفصیل پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میری عادت یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ وقت بہت کم ہے، اگر زیادہ ہوتا تو اور بتاتا۔ جو وقت ملا بڑا اچھا ملا، جو وقت ہے بڑا قیمتی ہے، جتنا وقت ہے جتنا ہمیں ملا اللہ تو اس وقت کو کام میں لا کر بھلی بھلی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت اچھا وقت ملا، شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ وہ صنعت کار، وہ تاجر، بہت بڑا بزنس مین، فارن کنٹریز میں بدیش میں جس کی تجارت، جس کے کاروبار پھیلے ہوئے تھے، لیکن وہ تاجر اور آپ کا باپ ہے، بیٹے بھی اس کے بیٹا بھی ایک ہے، آخرکار وہ آج آیا کل جا رہا ہے، آج فلائٹ ہے کل شام کو فلائٹ ہے، گیا آیا باہر۔ بچے کی تربیت پر کوئی زور نہ دیا، بچے کی تربیت میں ذرہ برابر کوئی اس نے وقت صرف نہیں کیا، آخرکار بچہ دھیرے دھیرے بڑا بدمعاش ہوا، اتنا بڑا کہ وہ افیون پینے لگا، ایک نشے آور چیزوں کا عادی ہونے لگا۔ جب تربیت کی فکر باپ کو نہیں ہوگی، دنیا دارے
بنانے کی فکر، مگر آخرت کی فکر جب نہ ہوگی تو ہم بچوں کی فکر نہیں کر پائیں گے، ان کی تربیت کی فکر نہیں کر پائیں گے۔ کہ بچہ اس بڑے تاجر کا جو گلف میں تجارت کرتا تھا، بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، اور 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنا جس کا عام مشغلہ بن گیا تھا تجارت کی وجہ سے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیٹا جو شدہ بڑا ہوتا جا رہا تھا، ایک دن افیون کا چونکہ وہ عادی ہو گیا، وہ نشہ آور چیزوں کا عادی ہوا، تو اس لیے کہ غلط بچوں کی صحبت میں رہتے رہتے، بے تربیت لڑکوں کی صحبت میں رہتے رہتے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی بے تربیت ہو گیا۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ ماں سے پیسے طلب کرنے لگا، باپ بدیش میں ہے، گلف میں ہے، بہت بڑا تاجر ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہر رہا ہے بابا۔ آخرکار بھائی کا فون جاتا ہے، بھیا تمہاری آمد ضروری، واپس آ کے 5 اسٹار میں ٹھہرا ہوا ہے، فون گیا، آپ کا آنا بے حد ضروری۔ آخرکار وہ واپس آیا تو ضرور، لیکن گھر پہ نہ بیوی کو پایا نہ اپنے بیٹے کو پایا، حیرت میں پڑ گیا، دم رہ گیا۔ بڑا تاجر کہنے لگا آخر ہوا کیا؟ تفصیل بتائی گئی تو بیٹے کو پایا جیل خانے میں پایا بیٹے کو، اور ماں کو قبرستان میں پایا۔ تو یہ کیا ہوا یہ کہ ایک روز بیٹا ماں سے پیسے مانگ رہا تھا، غلط بچوں کی صحبت میں رہنے والا بیٹا ماں سے بڑی رقم کا مطالبہ کر رہا تھا۔ آخرکار ایک روز کچن میں گیا، چھری ہاتھ میں لیا چھری، اور کہا ماں اتنے 1000 اتنے روپے دے دے، ورنہ تجھے ابو سے شکایت کری کروں گا، غلط الزام میں تجھے پھنسا کے ابو سے پٹواؤں گا کٹواؤں گا، ہاں پٹواؤں گا۔ آخرکار میرے عزیزوں، ماں نے بڑی اچھی تھی، نیک تھی، ماں نے غلط چیز کے لیے پیسے نہ دیے، کم پیسے دینے کی بات کی ہوگی، ضرورت ہوگی۔ ایسا بھی وقت آیا تو وہ نشے میں چور بیٹے کو جب افیون کی عادت پڑ گئی، چرس بھانگ کی پڑ گئی، اب تو آپ ہو ہم کون سجائی دے رہا ہے، نشہ غالب ہے، ہوا غالب ہے، حارس غالب ہے، ظالم بیٹا ماں کو چھری لے کے آگے بڑھتا، خبردار کہ روپے نکال، کھول تجوری، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ماں نے انکار، یہ اقرار پہ آمادہ، ماں کی پیٹ میں چھری گھونپ دیا، پیسے سب اس کے تو ہو گئے، پولیس آئی، گرفتاری، جیل میں گیا، باپ کے پاؤں تلے سے زمین پر کھسک گئی۔ جب اس نے غور کیا کہ دولت کما کے کروڑ پتی تو میں ہوا، لیکن اپنے بیٹے کی تربیت پہ میں نے کوئی زور نہ دیا، کچھ خیال نہ کیا، میں نے کوئی توجہ نہ دی تربیت پہ کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے یا ان پڑھ ہو رہا ہے، میرا بیٹا تربیت یافتہ ہو رہا ہے یا غیر مہذب بنا جا رہا ہے، یہ غور میں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ پھر بیٹے کو چھڑوایا، کیسے کیسے کیا ہوا، اور توبہ کرنے لگا، اللہ بڑا۔ تو میرے بزرگوں، بڑے بنو، تاجر بنو، کاروباری بنو، دولت مند بنو، مگر بچوں کی تربیت کی فکر اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ کیسے عام زبانوں میں لوگ یا ہندوستان میں زبازت عوام و خواص یہ بات کیسے ہے کہ ایک ٹائم کھائے مگر بچوں کو پڑھائے؟ ہاں اس کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں مطلب ہے کہ پھر ایک ٹائم کھاؤ، اور یہ مطلب ہے کہ کم ہی کھاؤ، قناعت سے کام لو، تھوڑا کھاؤ، کچھ پانی وغیرہ پی کے پیٹ بھر لو۔ یہ یاد رہے کہ ابھی بہت بڑا کام باقی ہے، بیٹے کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا لکھانا پڑھانا، مہذب بنانا، اور کہاں مانٹیسری ہے، ہاں ہٹ جاؤ، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب بچہ اس لائق ہو جائے کہ وہ بول رہا ہے، تتلائی ہوئی زبان اس کی کھلنے لگی، امی جان کا پہلا مدرسہ گود ہے، امی جان کا،
امی کی گود ہے پہلا مدرسہ. امی بھلی بھلی باتیں بتائیں. کیسے بتائیں؟ جیسے تربیت اولاد کے باب میں ام سلیم کا مثالی کردار موجود ہے. اپنے بیٹے کو سکھا رہی تھی, اے میرے بیٹے پڑھو لا الہ الا اللہ. بچپنے میں, چھوٹپنے میں, بچپنے میں یہ لڑکا پانی بہت مانگ رہا ہے چھلا پہن کے, لیکن یہ بیٹھ نہیں رہا ہے. بیٹھ نہیں رہا. بیٹھ جاؤ بیٹے, بیٹھ جاؤ. بہت قیمتی جلسہ کئی سال کے بعد ہو رہا ہے رام نگر والے. ایک ایک منٹ ہیرے جواہر سے زیادہ قیمتی ہے میرے عزیزوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ باتیں سنو علماء کرام سے. آپ پانی بھی پلاؤ, چائے بھی پلاؤ, آپ لسی پلاؤ, فالودہ کھلاؤ, پلاؤ, جو کھلا سکے, اور مہمان کی عزت, ان کا احترام زیادہ سے زیادہ کرو. بہت اچھی بات ہے, یہ سب حسن اخلاق کی بات ہے, لیکن ذرا حساب سے اور ڈھنگ سے ڈسٹرب نہ کرو. جی بے شک. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ صنعتکار کے بیٹے نے تربیت باپ کی نہ پائی. ماں بیچاری کیا کرتی, گھر کی چہار دیواری میں جو سکھا سکی, لیکن بڑی ذمہ داریاں تو آپ کی ہے گارجنوں, ہماری ہے. تو کیا ہوا, ایک روز وہی بیٹا جب تربیت نہیں سیکھ سکا تو باپ کے پیٹ میں چھری گھونپ دیا. استغفر اللہ. اللہ ہم سب کے بچوں کو تربیت یافتہ بننے کی توفیق اور بنانے کی اللہ بنائے اور بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تربیت اولاد ہے, تب بچے بھی جہنم کی آگ سے بچیں گے. اور پھر آپ جب وہ بچے ماں کی گود سے اس لائق ہو جائیں کہ اب گاؤں کے مکتب میں چٹائی پر بیٹھ کر پڑھانے والے قابل سب احترام عالم محترم کے پاس بھیجنا ہے, تو بڑے احترام ادب کے ساتھ لے جائیے, بیٹے کا نام لکھائیے, گھر پہ نگرانی کیجیے. آئے دیکھو آپ کیا لکھا, کیا پڑھا, نقل پایا کہ نہیں, ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا, بچے کی کاپی صاف ہے کہ نہیں ہے, تحریر صاف ہے کہ نہیں ہے, آپ پینسل جو آپ نے خرید کے دیا تھا وہ بدلی ہوئی تو نہیں ہے, پین جو ڈاٹ پین آپ نے دیا تھا اس کا کلر دوسرا تو نہیں ہو گیا, چوری تو نہیں کی ہے, کیا ہوا, جھگڑا تو کر کے نہیں آیا ہے. یہ تربیت میں سب شامل ہے. ذرا دلیل لے لو آپ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء کا جنہیں خطاب ملا ہوا ہے. حافظ مسرور صاحب, سیدۃ النساء کا خطاب کسے ملا؟ آپ یہ کہیں گے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا. آپ کے پاس ایک مرتبہ آپ کے دونوں بیٹے, تو سب نام بتاؤ کون دونوں, فاطمہ کے کون دونوں بیٹے؟ حسن اور حسین. نہیں ہمارے اسٹیج کے نہیں بتائیں گے اساتذہ, آپ بتاؤ کون؟ حسن اور حسین. آپ بھی تو مولانا, آپ بتاؤ. سیدہ فاطمہ کے دونوں بیٹوں کے نام نہیں, پیچھے والوں کی زبان ذرا خاموش ہے. کیا نام؟ حسن اور وہ اماں عورتوں کی سردار. اور یہ دونوں نوجوان نبی پاک کی زبان میں آپ سنو, یہ میرے دونوں بچے, یہ میرے دونوں جنت کے پھول, یہ میرے دونوں ہونہار, یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار. اور وہاں یہ کسی فرمایا, نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ حسن اور حسین مقام مرتبہ جن کے نعرہ امامی لگ لیا ہے, جن کے باپ علی حیدر طلال ہے, جن کی ماں سیدۃ النساء ہے, جنت کی خواتین کی سردار, کیا نصیبہ تھا. کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت حسن اور حسین یہ دونوں سگے بھائی, ایک باپ کی اولاد, ماں کی اولاد. اللہ اکبر, کہہ دو اللہ, سبحان اللہ. یہ دفعہ کا واقعہ ہے کہ یہ دونوں بچے امی کے پاس دوڑے آئے, ناراض ہیں. حسن ناراض ہے حسین سے, اور حسین ناراض ہے حسن سے, دونوں دوسرے سے ناراض. آئے حسن اور کہنے لگے امی, اے میری امی جان, حسن نے کہا امی حسین نے مجھے مار دیا. حسین نے کہا امی جان, حسن نے کہا حسین نے کہا مجھے حسن نے مارا. شکایت یہ ہے
ہدایت تربیت دیکھو اولاد کی. حضرت سیدہ فاطمہ نے دونوں کی شکایت ایک سنی, جھگڑے کی شکایت کہ میرے دونوں بیٹے جھگڑا کر کے آئے. امی نے یہ کہہ کے منہ پھیر لیا, او میرے گنہگار بیٹے چلے جاؤ, فاطمہ کے سامنے سے ہٹ جاؤ. او جھگڑا لو بیٹوں, فاطمہ کو جھگڑا لو بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے. جھگڑا کرنے والوں سے اللہ ناراض, جس سے اللہ ناراض اس سے فاطمہ ناراض. او جھگڑا لو بیٹو ہٹ جاؤ. تربیت دیکھو امی کی میرے جوانوں, رام نگر والوں, جوانوں قوم سے آئے ہوئے معزز میرے لائقدار مہمانوں, معزز مسلمانوں, ذرا دیکھو ماں نے ڈانٹ دیا, پھٹکار دیا, خبردار منہ پھیر لیا. میں سننا نہیں چاہتی ہو کہ کس نے کس کو مارا, میں یہ جانتی ہو کہ جھگڑا کرنے والوں سے اللہ ناراض, جس سے اللہ ناراض اس سے فاطمہ ناراض. کتنی شاندار تربیت کر رہی ہے امی. حسن و حسین کو بھگا دیا اپنے سامنے سے اور کچھ دور گئے, آپس میں ایک دوسرے سے سلام کر لیے, بھیا السلام علیکم. ایسا کرو امی کے قدموں تلے جنت ہے, امی کو ناراض نہ کرو ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا. ابھی تھوڑی دور گئے, دونوں بھائی حسن حسین صلح صفات کر کے آئے اور دونوں امی سے سلام کر رہے. ہر کوئی کہہ رہا امی ہم میں اور حسین میں کوئی جھگڑا نہیں, کوئی خرافات. او امی ہم دونوں نے ایسے ہی کہہ دیا, امی ہم خوش ہیں. جب کہا جھگڑا ختم تو امی نے کہا میرے پیارے ادھر آئے. گلی سے لگایا, پیار کیا, محبت کی. سیدہ فاطمہ نے معلوم یہ ہوا کہ اچھی تربیت کے لیے ماں کی توجہ خصوصی طور پر ازحد ضروری ہے اور ابا محترم کی بھی بڑی اہم ضرورت ہے. آپ غور کریں گے کہ اس کے اپوزٹ میں آج اگر کہیں آپ کے بیٹے دونوں آ جائیں اور کہیں آنکھوں میں آنسو ہو یا منہ بنائے ہوئے آ جائے تو آپ یہ نہیں دیکھو گے کہ دونوں جھگڑا کیے ہیں, نظر جائے گی کہ بس مولوی نے مارا ہے, پڑھانے والے مدرس نے مارا ہے. بدگمان ہو جاؤ گے آپ تو اللہ میں ذالک ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں کسی نے وہ فلانے پڑوسی کے لڑکے نے مارا ہوگا وہ دبنگ ہے, نہیں. میرے بزرگوں میرے بھائیوں یاد رکھو, تحقیق کرو, جانکاری کرو. تو بچوں کی یہ تربیت ہے, اس کا یہ سلسلہ ہے ابتدائی جو میں ذکر کر رہا ہوں. پھر بچے آپ کے بچے بھی جو کبھی جھگڑے لڑائی کی بات خدا نہ خواستہ کرے, آپ بھی ایسے صلح کراؤ. جھگڑے سے, لڑائی سے, گالی سے, غلوج سے, فتنہ سے, فساد سے اپنے بچوں کو آپ بچاؤ اور شاندار بناؤ. ان کی مائیں کتنی اچھی تھی ذرا آپ بتاؤ. مشکات کی وہ لمبی روایت جو صحیح بخاری میں بھی آئی ہوئی ہے, وہ دو بچے 13-14 سال والے, معاذ نام ہے, معوذ نام ہے, یہ دونوں 13-14 سال کی عمر میں آخر ان کی ماں نے بھی تو تربیت دی تھی کہ وہ پتا کسی اور کرکٹر کا نہیں پوچھ رہے تھے, کسی بالر کا نہیں پوچھ رہے تھے, کسی ہاکی والے کا نہیں پوچھ رہے تھے. وہ دونوں معاذ اور معوذ پتا پوچھ رہے تھے عبد الرحمن بن عوف سے, تو ابو جہل کا پتا پوچھ رہے تھے. اور یہ بھی نہیں کہ پتا پوچھ کر رشتہ لگانا ہے, اس لیے پوچھ رہے تھے کہ اس نے میرے نبی کو گالیاں دی ہے, اسے کوثر اقتدار تک پہنچائیں گے ہم, یا تو پھر ہم نہیں رہیں گے یا وہ نہیں رہے گا. تو تربیت دیکھو. سید احمد شہید کی خدمت میں ایک جوان رانا آیا, یہ چٹا بتایا میں نے بہت دفعہ اور کہا مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے. کہا جانتے ہو بیٹے یہ پھول سا چہرہ, یہ گلاب سا چہرہ مرجھا جائے گا, پگھلا جائے گا, یہ راستہ بڑا خطرناک ہے جو تم جہاد کا نام لے رہے ہو. کہا حضور استاذ محترم جو آج آپ بتا رہے ہیں نا کہ کانٹوں سے ہو کے گزرنا پڑے گا, تلواروں کے سائے میں اللہ اللہ کرتے ہوئے رضائے الہی کی خاطر جان جانے آخری کے حوالے کرنے کا ہنر سیکھنا پڑے گا. ہاں
اس کی سربلندی کے لیے جان مال کی قربانی پیش کرنا پڑے گی۔ یہ جو آج آپ بتا رہے ہو یہ بچپن میں میری ماں نے مجھے بتا دیا۔ یہ کیا تربیت تھی لاجواب، کیا تربیت تھی شاندار۔ ماں دعا کر رہی ہے الہ العالمین یا رب، اے میرے اللہ تو مجھے لڑکا دے دے، ایسا محسن لڑکا دے میرے اللہ۔ یہ حضرت انس کی ماں یا جابر کی ماں کہہ رہی تھی اللہ رب العالمین تو مجھے بہتر اولاد دے دے، ایسی اولاد دے، ایسا بیٹا دے اللہ کہ میں جس بیٹے کو 10 سال تک نبی کا خدمت گزار بناؤں گی۔ تربیت دیکھو آپ تو میرے بزرگوں، اور وہ دیکھو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، محمد بن اسماعیل بخاری۔ امی جان یہ دعا کر رہی تھی کہ وہ میرے اللہ، او میرے اللہ تو مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے لڑکا دے ایسا میں اسے محدث بناؤں گی اللہ۔ یہ تمنا تو مائیں تمنا کریں تو نیک اولاد کی جب پیدائش ہے تو تربیت کریں اس طرح کی، اس طرح سے بچے دینی ڈگر پہ چلیں گے، دیندار بنیں گے، جنت کی راہیں ہموار و آسان ہوں گی، جنت میں جائیں گے ماں باپ بھی بچے بھی، جہنم کی آگ سے وہ بھی بچیں گے یہ بھی بچیں گے۔ اللہ ہمیں ایسی سچی توفیق عطا فرما۔ تربیت کی اولاد کی تربیت کے بعد میں بڑی ساری باتیں، وقت میرا بہرحال ختم ہو گیا، اور حالات جو بھی والد صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کے ناطے میں بار بار دعا کی آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، دعا کریں اللہ شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، بڑی چھوٹی تمام بیماریوں سے نجات دے اللہ رب العالمین۔ اور میں بتاؤں آپ کو روک ٹوک نشے و فراز کے نظر تمام طرح کی حرکات و سکنات جو بھی ہیں نظر اچھی چیزیں سکھائیں، چھوٹے بچوں کو مائیں شام کے وقت نبیوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اچھے اچھے واقعات، اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی دعائیں، پیاری پیاری باتیں، بھلی بھلی باتیں سکھائیں آپ۔ یہ تب ہوگا جب مکتب سے جوڑیں گے بچوں کو، آپ ڈائریکٹ مانٹیسری میں کریں گے تو یہ سب چیزیں چلی جائیں گی نہ جانے کہاں۔ تو خیر حضرات تو دیکھو آپ بچوں کی صبح شام کا نظر رکھیں، ساتھ میں کھلائیں، ساتھ میں کھائیں، ساتھ میں رکھیں انہیں، چھوٹے ہیں ابھی۔ سلمہ بن عقبہ کون تھے وہ جو کھانا بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے؟ یہ کون تھے وہ جو دوسرے کے ہاتھ سے آگے سے کھانا چھین چھین کے کھا رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور آج ایک برتن ایک ڈوگا ہے، اور وہ ڈوگا ہے آپ کے ٹیبل پر رکھ دیا گیا، جھپٹ لیا ہم نے پہلے، دوسرے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ کون سی بات؟ تو میرے عزیزوں میرے بزرگوں، ٹوکا حسن اور حسین نے ایک مرتبہ صدقے کی کھجور میں ڈال لی، صدقے کی کھجور ڈال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ہاتھ سے کھجور چھین لیا اور کہا کف کف، نہ تم سے نبی کے گھرانے والے صدقہ نہیں کھاتے، اور آج کہتے ہیں بیٹے حلال کھاؤ یا حرام، دیکھنا ہار کے نہ آنا۔ گٹکے کی پیکٹ لے کے پہنچ گیا بچہ، امی بھی کاٹ رہی ہے، ابو بھی، چلو بچہ بڑا کماؤ ہو گیا۔ سلطانہ پکڑ کے جب لایا گیا تھا تب کیا کہا تھا؟ یہی تو نا کہ میری ماں کو سامنے لاؤ۔ کون ایک بار ایک چور پکڑا گیا سری نگر کشمیر میں، اس کو کہا گیا تمنا آخر بتاؤ پھانسی دی جائے گی تمہیں کہ کیا سزا ملے گی؟ تو کہا میری ماں کو بلاؤ۔ ماں کو بلایا، پٹک کر کے کان کے پاس میں لے جا کے کان کاٹا۔ اور کیوں کاٹا؟ کہا اس لیے کاٹا کہ جب پڑوس کا انڈا میں نے پہلے چرایا تھا، اور کاش میری ماں جان گئی تھی روک دیتی، مجھے تھپڑ مار دیتی، انڈا واپس کرا دیتی تو میں چور نہ بنتا، اور چور نہ بنتا تو مجھے یہ سزا، کوئی بڑی چوری نہ کرتا اور مجھے عدالت میں لایا جاتا۔ تو لہذا بچوں کی نوک جھوک پہ نظر رکھیے، سچی تربیت کیجیے، اچھا نام رکھیے، عقیدہ وقت پر کیجیے، اور بچے جب بولے تمہیں بولنے کے لائق ہو تو انہیں خود پڑھائیے گھر پہ، اور مکتب میں داخل کیجیے۔ مکتب سے آپ کم سے کم قرآن کی حدیث کی تعلیم دلوائیے، چاند پہ پہنچائیے، لیکن پہلے قرآن پڑھائیے، یہ بنا کروائیے،
پہلے مسلمان بنائیے، قرآن پڑھائیے، بچوں کو صاف ستھرے الفاظ سکھائیے، اچھی چیزیں نبی اللہ کی پیاری پیاری باتیں، رسول اللہ کی پیاری پیاری باتیں سکھائیے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جہنم کی آگ سے خود بچیں گے، آپ بچے بچیں گے آگ کے، تو آپ اچھے، آپ کے بچے اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کون و مکان، مالک کل جہاں، ہم تمام حاضرین سامعین کو اور جنہوں نے ان منتشر صحیح مگر باتوں کو دیر تک برداشت کیا سنتے رہے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کی کوششوں محنتوں کو اللہ قبول فرما۔ اے اللہ، تربیت اولاد کے تعلق سے یہ منتشر باتیں میں نے کہی ہے، اے اللہ ان باتوں کو جو سچ رہی ہے، موضوع سے متعلق رہی ہے، ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو سقط لسانی کی وجہ سے یہ راضی یا غیر راضی طور پر غیر مناسب باتیں خدا نخواستہ نکل گئی ہے، انسان ہونے کے ناطے میں خاطی ہو، عاصی ہو، گناہوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی زندگی ہے، تو غفور رحیم ہے اللہ، غفار ہے تیری ذات، ہمیں معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جن کی اولاد پر تربیت ہے، اللہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ان کی تربیت کی فکر ہم گارجنوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں سب لوگ دعا کیجیے۔ یا اللہ، میرے والد والدہ بیمار، حد درجہ میرے والد بیمار، لکھنؤ کلیانی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ICU میں ہے، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، بیماری تو نہیں ہے، شفا تو ہی دینے والا ہے، اللہ تو میرے والد محترم کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، چھوٹی بڑی تمام پریشانیاں جو لاحق ہے میرے والدین کو، قریبین کو، اللہ تمام پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ماں باپ کا سایہ ہم غریبوں، ہم نالائقوں کو، ہم نالائقوں پر ماں باپ کا سایہ تعبیر، ان کی شفقت کا سایہ تعبیر اللہ تو قبول فرما۔ سماج معاشرے میں جو بیمار ہے اللہ شفا عطا فرما، ہم میں سے جو مقروض ہے اللہ دار کی قرض کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بے اولاد ہوں انہیں صاحب اولاد بنا۔ اے اللہ، ہم میں جن کی اولاد تربیت ہے، تربیت کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔